الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، سامعین، جس موضوع پر مجھے کچھ باتیں رکھنی ہیں، آپ نے جیسا کہ سنا، نوجوانوں کے لیے جدید مسائل، چیلنجز اور ان کا حل۔ نوجوانوں کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، یہ زندگی کی بڑی ہی اہم عمر ہے۔ آپ اس بات سے صرف اندازہ لگا لیجئے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے جس عمر کا انتخاب اللہ نے کیا وہ جوانی کی عمر ہے۔ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب اس میں جوان ہوں گے۔ تو نوجوان ہماری زندگی کا جو یہ مرحلہ ہے، نوجوانی کا مرحلہ، یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ تو اس مرحلے میں جب ہم پہنچتے ہیں، ہمارے لیے جو مسائل ہیں، ہمارے لیے جو چیلنجز ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور بہت ہی سوچ بوجھ کے ساتھ اور کتاب و سنت کے علم کے ساتھ زندگی کا یہ مرحلہ ہم کو اگر ملا ہے تو گزارنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ مرنے کے بعد اس مرحلے کا باقاعدہ الگ سے حساب دینا ہے کہ ہم نے اس دورانیے میں کیا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں، تقریباً 10 چیزیں ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں 10 اہم مسائل پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ میرے بھائیو، جو نوجوان کے لیے جو سب سے زیادہ اہم رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ایک نوجوان کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے اہم چیز اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے۔ اگر نوجوان کے پاس ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو دنیا کی ساری دولت ہو، ساری طاقت ہو، ساری قوت ہو، اس کی نوجوانی، اس کی بہادری، اس کی طاقت، اس کی صحت سب بیکار ہے۔ اس لیے ایک نوجوان کو سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے اور محفوظ کرنا چاہیے۔ یہ سب سے پہلے اس کی اولین ذمہ داری ہے، دین کا تحفظ، عقیدے کا تحفظ۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کہف، اس میں چند نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ صاحب ایمان تھے اور ان کے دور میں اتنا بڑا چیلنج ان کے سامنے آیا کہ جو وقت کی حکومت تھی وہ ان کے ایمان کے لیے خطرہ تھی، لیکن ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کے تحفظ کو ترجیح دیا، بغیر کسی وائلنس کے۔ حکومتوں سے ٹکرائے نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں، گرچہ ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنے عقیدے اور ایمان کا تحفظ کرنا ہے۔ اپنا ایریا، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑ دیا، ایک پہاڑ میں جا کے پناہ لے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس اقدام کو اتنا سراہا، اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں ان کی تاریخ درج فرما دی۔ الکہف کے نام سے پوری سورہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ یہ وہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ ایمان لائے، ایمان پر ڈٹے رہے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن ایمان قربان نہیں کیا۔ لیکن آج ہمارا حال کتنا کمزور ہو چکا ہے کہ معمولی مفاد کے لیے، معمولی فائدے کے لیے ہم ہائے دن اپنے ایمان کی قربانی دیتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کو دیکھیے، ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، کسی لڑکی سے کوئی تعلق قائم ہو گیا، اس نے اپنا ایمان، اپنا دھرم، اپنا مذہب سب بالائے طاق رکھ دیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے نکل لیا۔ کیسا ایمان ہے، کیسا شخص ہے بتائیے، کتنا بد نصیب آدمی ہے۔ کہاں ایمان کی اتنی عظیم الشان دولت، اور کہاں چند لمحے کے عیاشی، عشق و معاشقہ، اس کے لیے ایمان کو پیچھے ڈھکیل رہا ہے۔
اور یہ اصحاب کہف تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ، اعلیٰ عہدے، اعلیٰ منصب، کتنی بہترین زندگی گزار رہے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ ہمیں ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ سب سے قیمتی چیز ہونی چاہیے ایک نوجوان کے نظر میں کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ محفوظ ہو۔ حیرت کی بات ہے کہ آج نوجوانوں کے اندر جو جوش ہوتا ہے کچھ کر گزرنے کا، اس جوش کو کچھ لوگ غلط رخ دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاست کے نام پر، پولیٹکس کے نام پر نوجوانوں کے جوش کو استعمال کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں سے، جو تمہیں یوز کرے، جو تمہیں استعمال کر رہے ہیں، اور تمہاری جو طاقت ایمان کے لیے صرف ہونی چاہیے وہ اپنی جھوٹے عہدوں کے لیے، سیاست کے لیے، پولیٹکس کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو قتل گاہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں، خارجیت کی اس راہ، اس دلدل میں ڈھکیل دیتے ہیں جہاں آپ کی جان کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایک کھلونا کی طرح آپ کا استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ ان کی نظر میں عقیدے سے بڑھ کر یہ خرافات ہے، یہ سیاست، یہ حکومت ہے۔ عقیدہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ کے پاس عقیدہ نہیں، ایمان نہیں، کیا کرو گے حکم، کیا کرو گے یہ عہدے؟ اس لیے ایسے بہروپیوں سے ہوشیار رہو جو تمہیں سیاست کا لالچ دے کر تمہارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ حکومت، حتیٰ کہ خلافت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خلافت ایک وقت رہے گا، موجود رہے گی، پھر ایک وقت آئے گا خلافت چلی جائے گی۔ خلافت آتی جاتی رہے گی، لیکن دین لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ دین پر رہے گا۔ دین مٹ جائے ایسا دن کبھی نہیں آ سکتا، ہر دور میں دین موجود رہے گا، جبکہ خلافت، حکومت ہر دور میں نہیں رہے گی مسلمانوں کے پاس۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کہ ہمارا دین خلافت کا، حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی کہتے ہیں خلافت گئی تو دین بھی گیا، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں دین ہمیشہ رہے گا، خلافت آتی جاتی رہے گی۔ تو بتائیے اہم کون ہوا، خلافت، حکومت کی دین؟ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کتنے انبیاء و پیغمبر بھیجے؟ بے شمار، پتہ نہیں ہم کو، ایک ضعیف روایت میں 1,25,000 ہے۔ لیکن آپ ان سارے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پڑھو جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی؟ مشکل سے 4-5 کا نام گنا پاؤ گے آپ؟ سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ باقی انبیاء کوئی حکومت نہیں ان کے پاس، کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اس دنیا میں آ کے؟ کیا وہ ناکام رہے؟ نہیں۔ اس لیے ہمیشہ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو کہ اصل چیز ایمان، عقیدہ ہے۔ ہمارا ایمان، عقیدہ کسی حکومت کا محتاج نہیں، اس سے سپورٹ مل سکتا لیکن اس کا محتاج نہیں۔ اور اسی سے عقیدہ اور عمل ہی سے آگے معاشرہ بنتا ہے۔ مدینہ میں آپ دیکھیں مسلمان اکٹھا ہو گئے، مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے۔ کیا مکہ والوں نے حملہ کیا تھا مدینہ پہ؟ کوئی میزائل داغی تھی وہاں پہ؟ اتنی بڑی طاقت مدینہ میں کہاں سے آئی؟ کوئی دنگا ہوا، کوئی وائلنس ہوا، کسی کو مارا گیا؟ نہیں، ایمان کی طاقت، عقیدے کی طاقت نے اتنی بڑی حکومت قائم کر دی وہاں پہ مدینہ میں۔ نوجوانوں اگر کچھ کرنا ہے تو اللہ کے نبی اور صحابہ کے اس طریقے پر کرو، ایمان، عقیدہ، اللہ کو دینا ہوگا، حکومت دے گا نہیں دے گا، لیکن اس کے لیے اپنی جانیں مت برباد کرو، غلط راستے پہ مت جاؤ، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو نوجوانی کی نعمت عطا فرمائی، اس نعمت کا صحیح استعمال کرو۔ ایمان اور عقیدے کے لیے اللہ نے تعریف کیا ہے، اصحاب کہف کی تعریف کیا، ان کا بھی تو حکومت سے ٹکراؤ تھا۔ ان کے دور کی جو حکومت تھی انہیں توحید پر باقی رہنا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی وائلنس کیا ان لوگوں نے؟ ٹکرائے حکومت سے اصحاب کہف؟ نہیں ٹکرائے، چلے گئے، غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعریف کر رہا ان کی، اللہ ان کی تاریخ لکھ رہا ہے قرآن میں۔ کیا وہ بزدل تھے؟ اللہ نے بزدل کہا ان کو؟ نہیں، مومن کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اس لیے نوجوانوں ایسے کسی بھی آدمی کے ہتھے مت چڑھو جو تمہاری جان سے کھیل رہا ہے، تمہارے ایمان سے کھیل رہا ہے۔ تمہارا عقیدہ اور تمہارا دین سب سے عزیز ہے، سب سے محفوظ ہے، اس لیے ساری توانائی اس پہ جھونک دینا اور عقیدے سے آنکھیں چرا لینا یہ ٹھیک نہیں۔ آگے بڑھیں، ایک اور چیز ہے جو نوجوانوں کو مادی ترقی کے نام پر
ان کی دین کی اہمیت کو کم کر کے پیش کیا جاتا ہے. کتنے لوگ دھڑلے سے تقریروں میں کہتے ہیں نماز روزہ یہ اصل دین نہیں ہے. لوگوں کے پاس اچھی نوکری ہو، اچھا کاروبار ہو، مادی ترقی ہو، یہ پہلے نمبر پر ہے. ہم یہ نہیں کہتے یہ ناجائز ہے، اچھی بات ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، کوشش بھی کریں، لیکن اس سے ایمان اس سے اوپر ہے، عقیدہ اس سے اوپر ہے. ایمان اور عقیدہ بیچ کے اگر مادی ترقی آپ کو مل رہی ہے تو یہ سودا مناسب نہیں ہے. ایمان و یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ آپ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار آدمی بننے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج دیکھیں کتنی تنظیمیں ہیں، کتنی تحریکیں ہیں جو مسلم نوجوانوں کی تعلیم، ایجوکیشن، نوکری، سب پہ کے لیے دنیا بھر کی محنت ہو رہی ہے اور سمجھ رہے ہیں ہم ہی سب سے اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان و عقیدے کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، قبروں کا سجدہ کریں، غیر اللہ سے مدد مانگیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ان تنظیموں کو. مطلب صرف یہ اس کے پاس اچھی نوکری ہو، اچھا گھر ہو، سب کچھ وہ جہاں چاہے سر پٹ کے، اس کے کوئی مطلب نہیں ہے. نوجوانوں یہ تمہارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی جو، صحیح مسلم کی جو سب سے اہم حدیث ہے، جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، پتہ؟ جیسے قرآن میں سب سے اہم سورہ سورۃ الفاتحہ ہے، ام الکتاب ہے وہ، ایسے حدیث جبریل ام الاحادیث ہے. اس حدیث جبریل کی جو روایت ہے صحیح مسلم میں، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کب بیان کی. صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے عقیدے قدر کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا. بڑا اچھا آدمی تھا دوسرے معاملات میں بہت ٹھیک تھا، صدقہ خیرات کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، سب معاملہ ٹھیک تھا، لیکن عقیدے میں وہ ٹھوکر کھا گیا. تو اس علاقے کے کچھ لوگ جب حج کرنے آئے تو کہا کہ ہم حج کرنے آئے ہیں اور یہاں صحابہ موجود ہیں، آؤ صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کا معاملہ کیسا ہے. تو یہ لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹکرا گئے. ان دونوں نے سوال کیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک شخص ہے، اس نے جو تقدیر کا انکار کیا، باقی معاملہ تو بڑا اچھا ہے اس کا. تو کیا کہا عبداللہ بن عمر نے؟ ان کے الفاظ ہے صحیح مسلم کے، کہا والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، قسم کھا کے کہا. جب یہ سنا نا کہ یہ لوگ اس گمراہی کی تعریف کر رہے ہیں تو کہا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمر قسم کھا کے کہتا ہے تم کو کیا، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے اگر ان کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کتنا سونا ہو؟ احد پہاڑ کے برابر، فانفقہ، اور وہ لوگ یہ سارا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اتنی دولت ان کے پاس ہو اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے ایجوکیشن کے لیے، ان کے گھر بار کے لیے خرچ کر جانے سب کچھ، ما قبل اللہ منہ، اللہ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ یہ تقدیر پر ایمان لے آئیں. یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے تقدیر. اس کے انکار کیے جانے پر صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تقدیر کے منکر، یہ ایمان سے جہالت برتنے والے، یہ کتنا بھی رفاہی کام کریں، کتنا بھی بھلائی کا کام کریں، کوئی وزن نہیں اس کا، اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا تو اللہ کچھ بھی قبول نہیں کرے گا. اور آج ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری توحید کی دعوت کو اختلاف کے نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آج نوجوانوں کی ترقی کے لیے، گھر بار کے لیے، نوکری کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے. سب سے بڑی خدمت انسانیت کی ان کو توحید پر لانا ہے. اس سے بڑی خدمت وہ تحریک، وہ تنظیم، وہ جماعت جو لوگوں کی توحید کی فکر کرتی ہے، اس سے بہتر کام دنیا کی کوئی تنظیم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کام، یہ مشن انبیاء علیہ السلام کا تھا. اس لیے نوجوانوں جاگو اور دیکھو کہ تمہارا خیر خواہ کون ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمہارے پاس نوکری، کاروبار نہیں ہو، سب ہو، لیکن دین اس سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. دین، عقیدہ، یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ایک اور بات میں کہوں گا میرے بھائیو کہ آج کل کچھ نوجوان جن کے پاس فالتو وقت رہتا ہے، وہ عقیدہ ایمان بچانا دور کی بات ہے، وہ اگر عقیدے ایمان کی کسی ٹاپک کو چھیڑتے ہیں تو تفریح کے لیے، جیسے لگا کوئی میچ ہو رہا ہے،
کوئی گیم کھیل رہے ہیں اور سب سے نازک مسئلے کو چھڑ کے بیٹھ جائیں گے جس کو کچھ نہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں ہے. اتنا اہم مسئلہ تمہارے پاس کوئی جانکاری نہیں, کوئی تعلیم نہیں ہے, عالم کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے, اتنے بڑے مسئلے پہ جا رہے ہو بات کرنے کے لیے, مناظرے سننے کے لیے. نہیں, یہ تمہارا کام نہیں ہے, تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اپنے آپ کو عقیدہ, اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت دی ہے, ایمان کی دولت دی ہے, بہت عظیم دولت ہے, اس کو داؤ پر مت لگاؤ. اس طرح کی بحثوں میں پڑھ کر اس کو داؤ پہ مت لگاؤ. اس طرح کی بحثیں کرنے والے لوگ ہوں گے, ضرورت پڑے گی تو بحث کی جائے گی, اس فن کے ماہرین ہوتے ہیں, کریں گے, لیکن ہر نوجوان اس کا شوق پال لے اور کرکٹ میچ کی طرح سے اس کو دیکھے, سب کو سنائے, یہ بہت خطرناک چیز ہے. یہ پسندیدہ چیز ہے, شبہات ہے, کوئی قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ اس کو دوڑاؤ ادھر ادھر فارورڈ کرو, نہیں, یہ خطرناک چیز ہے. ایک آدمی اللہ کا انکار کر رہا ہے اور آپ اس کو میچ کی طرح دیکھ رہے ہو. اگر آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, اللہ پر شک آ گیا تو ٹھیک ہے, آپ ایسی چیزیں, ایسے لوگوں سے ملو جو اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں, آپ کو سمجھا سکے. لیکن اگر آپ کا دماغ ٹھیک ہے, پھر بھائی ہم میں سے کسی ایسے آدمی کو جانتا ہے جس کی کڈنی صحیح ہے, جس کو کوئی کینسر نہیں ہے, وہ جا کے کینسر کے اسپتال میں روزانہ بیٹھا رہتا, دیکھتا کیسے علاج ہوتا ہے, کس کا گال چیرا جا رہا ہے, کس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, 1 منٹ کھڑا رہے گا وہ. ارے ہم میں سے کسی رشتہ دار کو کینسر ہو جاتا ہے, ہم اس کا علاج کرانے جاتے ہیں, ہمیں وہاں کھڑا ہونے میں بڑی کفت ہوتی ہے. وہ ہولناک مناظر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ, تو وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے ان کو اس اسپتال میں رکنا. تو اللہ نے اگر آپ کو محفوظ رکھا, آپ کیوں جائیں گے ایسی جگہوں پہ؟ اس سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے کہ ایک آدمی کینسر, کتنا بڑا کینسر ہے کہ اللہ کے وجود پر شک کر رہا ہے, یہ کینسر سے بڑی بیماری ہے, اس بیماری کو آپ انجوائے کر رہے ہیں, اس کو ایک گیم کی طرح دیکھ رہے ہیں, کب آپ اس کے شکار ہو جاؤ گے کوئی پتہ ہے؟ اس لیے اپنا عقیدہ ایمان بچا کے رکھو, ان فالتو بحثوں میں مت پڑو. تو یہ ایمان عقیدہ سب سے اہم چیز ہے, سب سے پہلی چیز. تو نوجوانوں کے لیے سب سے پہلا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ ان کے ایمان و عقیدے کا تحفظ ہے. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز میرے بھائیوں, نوجوانوں کے لیے دوسری جو بہت اہم چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. عبادت میں سب سے پہلے نماز ہے, روزہ ہے, اور ساری عبادتیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, قیامت کے دن اللہ رب العالمین سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ, 7 طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے میں, اپنا عرش مطلب اپنے سائے میں, یعنی اپنے عرش کے سائے میں, حدیث میں اپنے سائے میں مراد کیا؟ اپنے عرش کے سائے میں, دوسری حدیث میں وضاحت ہے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا 7 قسم کے لوگوں کو. ان میں سے ایک قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ, ان 7 لوگوں میں سے ایک قسم ان نوجوان کی ہوگی, ان نوجوانوں کی ہوگی جنہوں نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. یہ جوانی ایک بار چلی گئی, بڑھاپے میں آپ عبادت گزار بن جاؤ گے, لیکن جوانی عبادت میں گزری ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری, نماز پڑھ کر گزاری, روزہ رکھ کر گزاری, ذکر و اذکار کے ساتھ گزاری, قرآن مجید کی تلاوت کر کے گزاری, قیامت کے دن جو ہولناک منظر ہوگا, جہاں سب لوگ پسینوں میں شرابور ہوں گے, وہاں ایسے نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. یہ کتنی بڑی بات ہے نوجوانوں کے لیے. نوجوان اس کی فکر نہیں کر رہا ہے, جبکہ یہ پوری زندگی سے طویل لمحہ ہوگا. وہ ہم اس چھوٹی سی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں, اس دنیاوی دھوپ سے بچنے کے لیے محل تعمیر کرتے ہیں, اور وہ محشر کی دھوپ, وہ تپش, اس سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. یہ حدیث کہتی ہے نوجوانی عبادت میں گزارو, وہاں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اس لیے نوجوان کو عبادت گزار ہونا چاہیے, اور یہ جان رکھیں کہ ایمان اور عبادت یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. آج بہت سارے نوجوانوں کو پکڑ کے پوچھو تمہارا گول کیا ہے لائف میں, تم بننا کیا چاہتے ہو؟ سب کے الگ الگ خواب ہیں. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے, کوئی مالدار بننا چاہتا ہے, کوئی کچھ بننا چاہتا ہے. یہ سب بننے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا, یہ تو جینے کا ایک سہارا ہے.
لیکن اصل ہم کو کیا بننا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ توحید کے ساتھ اللہ کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور ہر نوجوان اپنا کیریئر بنا رہا ہے۔ کیا کیریئر؟ ہاں، پیسے والے بن جاؤ، یہی جینے کا مقصد ہے؟ جینے کا مقصد یہ ہے کہ توحید والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے بن جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دھرتی پر لینڈ کرایا ہے، یہاں اتارا ہے اس گولے پر، ایک مقصد دے کر۔ اپنے مقصد سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نوجوان چاند پر بھی گئے تھے نا، ناسا کی طرف سے، آج سے کئی سال پہلے۔ وہاں کچھ گھنٹے انہوں نے گزارے، وہاں پہ ان لوگوں نے لینڈ کیا، یہ زمین سے اڑے اور چاند پہ جا کے لینڈ کیا، پھر واپس آئے زمین پہ۔ جتنی دیر وہ چاند پر موجود تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ کیریئر بنا رہے تھے اپنا، فلمیں دیکھ رہے تھے، شوٹنگ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک مشن پر زمین سے ان کو بھیجا گیا تھا، اور یہاں پہ سسٹم پر ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی، ریکارڈ ہو رہا تھا کر کیا رہے ہیں یہاں پہ۔ ان لوگوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ جس ریسرچ کے لیے، جس تحقیق کے لیے، جس مقصد کے لیے وہاں ان کو بھیجا گیا تھا، اس مقصد کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے باہر نہیں ہٹے، مقصد پورا کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے۔ انہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی محدود ہے، آکسیجن پر ہیں، کبھی بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں جب یہاں کا آکسیجن ختم ہو گیا، یہاں کی ہماری لائف ختم ہے، یہاں رہنے لائق ہم نہیں بچے، واپس ہمیں دھرتی پہ جانا ہے اور وہاں جا کے حساب دینا ہے۔ پھر وہ لوگ واپس آئے، یہاں آ کے حساب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں کہیں اور سے زمین پہ لینڈ کرایا ہے، ایک مشن دیکھ کر۔ سانسیں کچھ دیر کے لیے ہیں، یہ سانسیں ختم ہونے والی ہیں، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، پھر پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، جہاں سے ہم کو دیکھا جا رہا ہے، ہماری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ اس بندے کو ہم نے اس گولے پر اتارا، کر کیا رہا ہے۔ بہت سخت پہرا ہے ہمارے اوپر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے، یہ ہمارے کیریئر کا گول ہے کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں اس دھرتی پہ اتارا ہے، اس مقصد میں ہم کتنا کامیاب ہیں۔ ہر نوجوان کا یہی مشن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اسے دنیا مل جائے، دولت مل جائے، نوکری مل جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، نو پرابلم، لیکن یہ سب سے پہلے یہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ تو یہ توحید اور دوسری چیز عبادت، یہی ہمارے جینے کا مقصد ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے یہ سوال اٹھائے زندگی میں تمہارا مقصد کیا ہے، تو صرف اللہ کی عبادت ہی ہمارا مقصد ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بطور وسائل ہم دوسری چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے دولت ہو، گھر بار ہو، کچھ بھی ہو، ہم اسے اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ مین مقصد ہے، اس کی تکمیل میں یہ ہمارے لیے مددگار ہو، نہ کہ وہی ہمارا مقصد ہے۔ یہ نوجوان کو سمجھنا چاہیے، اس کی سمجھ پر ہی اس کو ترقی ملے گی، اس کی سوچ صحیح ہوگی تو اسے صحیح راستہ ملے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟ نوجوانوں کے لیے تیسری سب سے اہم چیز ہے تزکیہ۔ اس کو آسان لفظوں میں کہیں تربیت۔ ایک نوجوان کو اپنی دینی تربیت، دینی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کی، ورنہ اگر دینی تربیت نہیں ہے تو وہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی محسوس نہیں کر پا رہا، یعنی دل سے اللہ سے تعلق قائم رکھتے ہوئے کچھ نہیں کر پا رہا۔ جبکہ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ نے کامیاب اسی کو کہا، قرآن میں اللہ کہتا ہے سورہ الشمس میں، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی تربیت کی وہ کامیاب ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی ہمیں تربیت کرنا چاہیے، اسلامی تربیت، دینی تربیت۔ ورنہ حال کیا ہوتا ہے کہ ہم دین کے تابع نہیں ہوتے ہیں، دین کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کے حساب سے نہ چلیں، دین ہمارے حساب سے چلے۔ ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اب نوجوان ہے، اس کے اندر زنا کی جو ہے چاہت پنپ رہی ہے، وہ زنا کرنا چاہتا ہے، لیکن دین کا جذبہ دیکھیے، اللہ کے نبی کے پاس آیا ہے جو ہے اپروول لینے،
کہ مجھے زنا کرنا ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیجئے. یعنی دین کا دیکھیں، دین سے کنیکشن ہے، تعلق ہے، تو جو برائی دل میں پنپ رہی ہے اس برائی کو اسلامائز کرنے کے لیے نبی کے پاس ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں زنا کی اجازت دے دیجئے. کتنی بے تکی بات ہے، کچھ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہوگی، حالانکہ ہم لوگ آج ہر معاملے میں یہی حرکت کر رہے ہیں. اس نوجوان نے صرف زنا کے بارے میں پوچھا تھا نا اللہ کے نبی سے، اور آج نوجوانوں کا حال ہے کہ ہر مسئلے میں ایک مولوی کے پاس آ کر ہر گناہ کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں. سودی کاروبار کر رہا ہے، مولوی کے پاس آتا ہے، ہمیں یہ کاروبار کرنا کیسے کریں. اس سود کی تجارت کو جائز کروانے کے لیے مولوی کے پاس آ رہا ہے. کسی لڑکی کو پٹا کے رکھا ہوا ہے، اس سے اس کا تعلق ہے، اس کو اسلامائز کرنے کے لیے آتا ہے. مطلب ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی ایسی نادانیاں، ایسے ایسے گناہ کام. ایک سیٹھ آدمی ہے، پورا کاروبار اس کا حرام پر، دھوکے پہ، فراڈ پر ٹکا ہوا ہے، اور ایک مولوی کو چائے پلا کے اسلامائز کر رہا ہے. یہ ہمارا کاروبار کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ایک نوجوان کا قصہ ہے کہ نبی کے پاس آ کے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے کا نوجوان نہ صرف زنا کی بلکہ سود کھانے کی، حرام کھانے کی، حرام تعلق کی، ہر چیز کی اجازت مانگنے آتا ہے. اے مولوی سرٹیفکیٹ دے، چائے پی سرٹیفکیٹ دے، ہمیں یہ سب کرنا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ تربیت نہیں. اللہ کے نبی نے اس کی تربیت کی تو دیکھیے کیا حال ہوا. جب وہ شخص آیا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ اس کو تربیت کی ضرورت ہے. حدیث لمبی ہے، میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا. اشارہ یہ کہ اللہ کے نبی نے کہا اپنی ماں کے ساتھ کرو گے؟ کہا نہیں. اس کی کاؤنسلنگ کی اللہ کے نبی، اس کو سمجھایا. اپنی بہن کے ساتھ کرو گے؟ نہیں. جب ایسے مثالیں دے دے کے سمجھایا تو اس کو سمجھ میں آ گیا. کیا سمجھ میں آ گیا؟ کہ واقعی یہ چیز کیا ہے؟ غلط ہے. جیسے ہمیں اچھا نہیں لگتا دوسروں کو بھی اچھا نہیں لگے گا. جیسے ہماری ماں بہن ہے اسے دوسروں کی بھی ماں بہن ہے. جب اس کو سمجھ میں آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے خود کہا اللہ کے رسول یہ کون پسند کرے گا کہ اس کی ماں بہن کے ساتھ زنا ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جن کے ساتھ تم زنا کی پرمیشن مانگنے آئے وہ بھی کسی کی ماں بہن ہے. اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ کہا وَلَلنَّاسُ، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے. تزکیہ، نبی نے دعا دی کہ اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. تو یہ تزکیے کی بہت ضرورت ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن سن لیا، حدیث سن لیا، آپ اپنے آپ کو ٹرین کرو کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع بناؤ کہ ہم قرآن و حدیث کی ماتحتی میں چلیں گے، نہ یہ کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنے ماتحت بنائیں گے. جیسے یہ نوجوان چاہتا تھا کہ دین ہمیں اس کی اجازت دے دے زنا کی، تو آج کا نوجوان چاہتا ہے دین ہم کو یا مولوی ہم کو سود کھانے کی اجازت دے دے، زنا کاری کی، بدکاری کی، ہر حرام طریقے کی اجازت دے دے. اور اگر مولوی نے فتویٰ نہیں دیا تو فیس بک پہ دیکھے گا کہ اگر اس عالم نے ہمارے مطلب کا فتویٰ نہیں دیا تو کل کسی نے اس سے اختلاف کیا تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ کے دھلے گا اس کو. لوگ سمجھے یہ بھی اختلاف کر رہا ہے. اختلاف نہیں کر رہا، بدلہ لے رہا ہے. ہاں، ایک شخص آئے ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے ہمارے آفس میں، بالکل حرام کاروبار تھا. میں نے کہا یہ حرام ہے، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو کہنے لگے یہ کاروبار چھوڑ دوں تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا میں کیا کروں؟ ہاں، میں نے کہا میں کیا کروں؟ آپ ہمارے پاس کاروبار لینے آئے کہ مسئلہ پوچھنے آئے؟ پھر میں نے کہا تم سے زیادہ میں پریشان ہوں، کیا کروں؟ تمہاری کڈنی نکال کے بھیج دوں؟ ہاں، ہماری جتنی انکم ہے اتنے میں ہمارا بھی خرچہ پورا نہیں ہو رہا. ہم کن کن مرحلے سے گزر رہے ہیں، ہم تمہارے سامنے رو نہیں رہے. ہم مینج کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح، ہر کوئی پریشان ہے. تو ہم تم کو بنا کے دیں گے یہ تم نے. اور میں سارے علماء سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کا سپورٹ مت کرو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ میں جو لڑائی ہوئی تھی حق پر کون تھا؟ آپ کس کا سپورٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تل کا دماؤں، یہ ایسے خون تھے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو محفوظ رکھا. تو جب میرے ہاتھوں میں یہ خون نہیں لگنے پایا تو میں اپنی زبان کیوں گندی کروں؟ کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میرے پاس جب کوئی سود خور آتا ہے اور سود خوری میں رعایت مانگتا تو میں بھی یہ جواب دیتا ہوں، یہ وہ کاروبار ہے کہ اللہ نے مجھے محفوظ کر کے رکھا ہے، میں اپنی زبان کیوں گندا کروں؟ میرے ہاتھ پاؤں اس کاروبار میں نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے تمہارے ہاتھ پاؤں اس دلدل میں ہے، میں اپنی زبان کیوں گندا کروں؟ تمہاری ایک چائے اتنی قیمتی نہیں ہے.
کہ میں تم کو فتویٰ دے دوں. تمہیں غصہ ہونا غصہ ہو, گالی دینا جو کرنا جو کرو. میں ان مولویوں میں سے نہیں ہوں کہ یہاں زندگی میں دنیا میں ٹرسٹیوں کے لات گھسے کھاؤ اور جہنم میں بھی کھاؤ. ہاں کیا عزت ہے مولوی کی دنیا میں؟ سب سے بیوقوف مولوی ہے وہ جو دنیا میں بھی لات گھسے کھا رہا, مرنے کے بعد بھی کھائے گا لات گھسا, وہ بھی دوسروں کے لیے. تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, یہ اسلام کو اپنے برائیوں کو اسلامائز کرنا چاہتی ہے. جیسے وہ نوجوان نبی سے آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے, ایسے آج کے نوجوان ہر چیز کی اجازت لینے پہنچ جاتے ہیں. ان کو تزکیے کی ضرورت ہے, ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ اسلام تمہارے حساب سے نہیں چلے گا, تمہیں اسلام کے حساب سے چلنا ہوگا. اور اس نوجوانوں میں صرف میں غیر عالم نوجوان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں علماء کو بھی انکلوڈ کر کے بول رہا ہوں کہ تزکیے والا قدم اٹھانا ہوگا. ان کو فتوے بنا بنا کے مت دو, محفوظ رکھو. کوشش کرو کہ جوابی مت دو ایسے لوگوں کو. کسی بڑے عالم کو ریفر کر دو مالی معاملات میں, بلا وجہ آپ اس کے ساتھ قیامت کے دن اس کے کیس میں کھڑے ہو جاؤ گے. ہاں بلا وجہ جب اللہ کے یہاں مقدمہ چلے گا تو تم کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا. کیا بولا تھا بھائی تم نے؟ کتنا بیوقوف آدمی ہے کہ کھائے گا وہ, کمائے گا وہ, سب کچھ اڑائے گا وہ, اور دو بات بول کے اس کے کیس میں تو بھی انوالو ہو گیا. کتنا بیوقوف آدمی, صرف ایک چائے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا. نہیں, چاہے نوجوان عالم ہو چاہے عامی ہو, کسی بھی نوجوان کو اسلام کو اپنے حساب سے نہیں چلانا چاہیے. اسلام کے حساب سے خود کو چلنا چاہیے. مفتی بھی اسلام کے انڈر میں رہے, عامی بھی اسلام کے انڈر میں رہے. تو یہ تزکیہ بہت ضروری ہے میرے بھائی. تزکیہ نہیں ہوتا تو ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آدمی روبوٹ کی طرح رہتا ہے. ہاں تزکیہ نہیں ہے نا تو نماز بھی پڑھے گا, سب کچھ کرے گا, لیکن اس کو اللہ سے اس کا تعلق نہیں جڑے گا. اللہ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے, اللہ سے محبت ہونی چاہیے. نماز سے محبت, نماز پڑھیں نماز سے محبت کی وجہ سے, ایسے نہیں روبوٹ کی طرح سے کہ آپ مسلمان ہو, نماز فرض ہے, آپ آگے پڑھنے کے لیے کیوں پڑھ رہے ہو؟ محبت ہے اللہ سے اس لیے پڑھ رہے ہو. ورنہ صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیو, نماز سے کتنی محبت ہے ہم کو. اگر ایک مولوی مسجد کا امام کوئی بھی کسی دن فجر کی نماز پڑھاتا ہے, کسی دن سو گیا اتفاق سے نہیں آ پایا, یا مان لو مصلی نہیں بھی ہے, امام نہیں بھی آپ کے محلے میں رہتا ہے, فجر کی نماز میں نہیں آیا, تو سارے مصلی اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے. مولانا ہو کے نماز پڑھنے نہیں آیا, اس کو نماز, اس کی نماز کی اتنی فکر سب کو, عبادت میں کمزور ہے, کتنی فکر ہے. وہی مولوی معاشی اعتبار سے کمزور ہے. وہ جیسے نماز چھوڑ کے سو رہا ہے, ایسے کسی دن کھانا چھوڑ کے سو رہا ہوتا ہے, تو یہ مصلی جا کے اس کے گھر پہ نہیں پہنچتے ہیں, ارے بھائی ہم تو کھا رہے ہیں, اس کا پیٹ کیوں نہیں بھرا ہے؟ لیکن نماز پڑھنا ہو تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, سو کیوں رہا ہے؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ان کے سر پہ بوجھ ہے. اور وہ پیسہ بہت اچھی چیز ہے, اس لیے پیسہ صرف ہمارے جیب میں, مولوی کی جیب میں نہیں ہونا چاہیے. اور عبادت بوجھ ہے, یہ بوجھ ہم نے اٹھایا, یہ سو کیوں رہا, تو بھی اٹھا. یہ نماز سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, منافقین نماز میں نہیں آتے تھے, کہتے میرا دل کہتا ہے میں جا کے آگ لگا دوں, غصہ کرتے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک بار کچھ فقیر لوگ آ گئے مسجد میں, جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بڑے پریشان تھے. اللہ کے نبی کو ان کو بھی دیکھ کے غصہ آ گیا, کھڑے ہوئے کہا تصدقوا. آپ نے, اللہ کے نبی نے اپنے دور میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ نماز میں نہیں آ رہے, غصہ ہوئے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ غریب ہیں, ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا, اس پر بھی غصہ ہوئے. لیکن ہم کیا ہیں, کوئی نماز میں نہیں آ رہا بہت غصہ آتا ہے, لیکن کوئی مر رہا ہے غصہ نہیں آتا. یہ روبوٹ ہے یار. نماز کو کس جو ہے پیکج میں لیا اس نے؟ اگر محبت ہے نماز سے, الفت ہے, تو محبت والی بات کرو, یہ دشمنی والی بات کیوں کرتے ہو؟ اس کو نماز سکھانا مقصود نہیں, اس سے دشمنی نکالنا مقصود ہے. پیار محبت سے ہر بات کی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تزکیہ نہیں ہے, یعنی دلوں کی تربیت نہیں, دل پاک نہیں ہے. دل پاک ہوگا تو ہمارا دل کہے گا ہم بھی نمازی بنے, ہمارا بھائی نمازی بنے. نہیں بنے گا تو ہم پیار محبت سے سمجھائیں گے, ہم سوچیں گے کہ ایسے انداز میں سمجھائیں کہ یہ نمازی بن جائے. اور اگر دل پاک نہیں رہے گا تو سوچیں گے کہ ہم اس کو ایسا چڑھائیں کہ اور بھی نمازی ہو جائے, ہم اسے دشمنی نکالیں. اگر واقعی آپ سچے ہو تو آپ کو درد ہونا چاہیے, آپ کو دکھ ہونا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہم کیا کریں کہ ہمارا بھائی مسجد میں آ جائے. پیار محبت سے لانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا ہے جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے, وہ جب غلط راستے پہ جاتا ہے تو کیسے درد کے ساتھ آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں, کسی طرح سدھر جائے. ایسے کوئی اور بھی ہے جو دینی معاملے میں بگڑا ہے, تو آپ کا دل اتنا پاک ہونا چاہیے کہ درد کے ساتھ اصلاح کرے.
یہ تیسری چیز ہے تزکیہ. آگے بڑھتے ہیں. اچھا تزکیے میں یہ بھی آتا ہے حسن اخلاق بھی، بلکہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے اللہ کے رسول نے بہت بڑی بات کی، کہا کہ میں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. کہا کہ میں جنت کے ایک گوشے میں گھر دلاؤں گا جو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور کہا کہ میں جنت کی بیچ میں محل دلاؤں گا جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور کہا وَزَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی اونچائی پہ میں گھر دلاؤں گا جو لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق اچھے کر لے. تو آج ہمارے نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، گالی گلوچ، ٹپو، جس کو ہمارے بولتے ہیں ٹپوری پناہ بومبئی میں بولتے ہیں. یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ ہم جب تک ٹپوری گیری نہیں کریں گے جب تک نوجوانی نہیں. یہ کون سی تربیت ہے، کون سا اخلاق ہے کہ آپ جو گلی محلے کے آوارہ لوگ، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو زبان ہے، ان کی جو تہذیب ہے، آپ اس کی کاپی کر رہے ہو کیونکہ آپ نوجوان ہو، آپ وہی کرنا. تربیت نہیں نوجوانوں کی. وہ شریف آدمی کی بھاشا نہیں ہے، وہ شریف آدمی کی زبان نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جا کے لوگوں کے ساتھ بات کرو ایک دم رف لہجے میں، اور جا کے لوگوں پر طاقت آزماؤ، لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو پریشان کرو. یہ نوجوان کا کام نہیں ہونا چاہیے. اپنی ذات سے بھلا کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، نہ کہ لوگوں کو گالی گلوچ دے، لڑنے مارنے پہ اتار ہو جائے. ہاں ایسے آپ دیکھیں نوجوانوں میں، خواہ مسلم محلوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر خون خرابے کے لیے نوجوان تیار ہو جاتے ہیں. معاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، ان کی اتنی تربیت نہیں ہے کہ کسی کی غلطی معاف کر سکے. نہ خون کی ندیاں بہ جائیں لیکن ہمارا سر اونچا ہونا چاہیے. یہ کیسی تربیت ہے؟ معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے. روزہ آ رہا ہے، اللہ سکھاتا ہے کہ روزے میں تم کو کوئی گالی بھی دے دے تو آپ جواب نہیں دے سکتے، کہو میں روزے سے ہوں بس. یہ تربیت کی جا رہی ہے رمضان میں، آپ کے اخلاق کی، ہمارے دلوں کی تربیت ہو رہی ہے رمضان میں. رمضان ہم کو سکھاتا ہے کہ کیسے معاف کیا جاتا ہے، ایسے پورے سال ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے تزکیہ اور تربیت. آگے بڑھتے ہیں. چوتھی جو ذمہ داری ہے نوجوان کی، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوان کے لیے، وہ علم دین ہے. علم سیکھنا ہے. اور علم کے حوالے سے کئی چیزیں ہیں، علم کے اعتبار سے کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان ہے، عبادت بھی ہے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ وہ اس کی عبادتوں میں توازن نہیں رہے گا. بلکہ توازن تو دور کی بات ہے، اتباع رسول بھی نہیں رہے گا. جھوٹی حدیثیں علم گلم سن کے بیٹھ کے عبادت کرے گا، خوب محنت سے نمازیں پڑھے گا. کون سی نمازیں جو ثابت ہی نہیں؟ یہ صلاۃ الرغائب، صلاۃ غوثیہ، پتہ نہیں کتنی نمازیں لوگوں نے بنا کے رکھی ہے. مغرب عشاء کے بیچ میں 6 رکعت، پتہ نہیں کون سی صلاۃ اوابین بنا کے رکھی لوگوں نے. ایسے بے شمار عبادتیں بنا کے رکھی، بے شمار دعائیں، ذکر و اذکار، اتنا بڑا بوجھ بنا کے، اتنا بڑا پیکج جو جھوٹ کا پلندہ ہے، اور نوجوان اس میں پھنسا ہوا. کیونکہ علم نہیں اس کے پاس. علم ہونا چاہیے تاکہ اسے کھرے کھوٹے کی پہچان ہو. جیسے اس کے پاس مارکیٹ کا علم ہوتا ہے، کوئی نکلی نوٹ اس کو جلدی نہیں تھما پاتا ہے، اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے. اور لیکن دین کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی تھما دے، کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ علم نہیں اس کے پاس. تو نوجوان کے پاس علم ہونا چاہیے تاکہ دین کے حوالے سے کوئی آپ کو بیوقوف نہ بنانے پائے. ایک علم ہونا چاہیے اتنا. اور اگر کوئی صحیح بات بھی معلوم ہے اور علم نہیں ہے، اور صحیح بات مطلب صحیح، آپ کو علم ہے کہ بات صحیح ہے، لیکن اگر پختہ علم نہیں ہے تو اس میں بھی توازن برقرار نہیں رہے گا. وہ واقعہ نا اللہ کے رسول کے دور کا، کہ کسی نے کہا کہ ہم رات بھر نمازی پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزے ہی رکھیں گے، کسی نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا. یہ جذبہ تھا. یہ تینوں چیزیں صحیح ہیں، شادی کرنا بھی صحیح ہے، روزہ رکھنا بھی صحیح ہے، نماز پڑھنا بھی صحیح ہے، لیکن اس صحیح چیز کو کس مقدار میں کیا جائے اس چیز کی جانکاری نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے بلوایا. اچھا، یہ ان حضرات نے پوچھا بھی نہیں اللہ کے نبی سے کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں، پلان کیا. وہ تو اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ ایسا ان لوگوں نے پلان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، کہا کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ انا اخشاکم للہ اتقاکم،
میں تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں شادی بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، ناگا بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے اس طریقے سے ہٹے گا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے ان کو توازن دیا، ان کو علم دیا کہ یہ چیزیں گرچہ ثابت ہیں، صحیح ہیں، لیکن اسے اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو اگر علم نہیں ہے تو آدمی اس طرح سے جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج کل کا سب سے بڑا فتنہ علم کے حوالے سے کہ ایک نوجوان اگر علم سیکھنے بھی آتا ہے تو اسے یہ نہیں پتہ شروعات کہاں سے کرنی ہے۔ ہماری حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، صحیح بخاری، صحیح مسلم جس سے امام نووی کی طبیب ہے، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مشکات، کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھیں اس میں ایک ترتیب سے حدیثیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے وہ حدیثیں جو سب سے پہلے آپ کو سیکھنا ہے، آپ کی زندگی میں جو سب سے اہم ہے، اس کے بعد آپ کی زندگی کے لیے جو اہم حدیث ہے اس کے دوسرے نمبر پہ وہ حدیث ہے۔ لیکن ہمارا نوجوان آج شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ شروعات کرتا ہے کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ، یہاں سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ یہ کتاب الفتن ہے، یہ فتن سے متعلق روایات ہے، یہ فتن کی باتیں محدثین جس کو سب سے لاسٹ میں رکھتے ہیں کہ اگر آدمی نے ان چیزوں کو نہیں پڑھا تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن سب سے پہلے حدیث کی کتابوں میں ایمان کی بات ہے، پھر طہارت کی بات ہے، پھر نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھو، ساری حدیثوں کی ترتیب یہ ہے، کتب احادیث کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ کو سیکھنا کیا ہے۔ لیکن ایک جاہل آدمی یوٹیوب پہ بیٹھ کے سارے نوجوانوں کا دماغ خراب کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ الٹی ترتیب بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں، پہلے یہ سیکھو کہ صحابہ میں کون صحیح کون غلط، اس سے کیا ملنے والا تم کو بھائی؟ ارے وہ دین کا مسئلہ ہے، وہ پولیٹیکل اختلاف تھا اور وہ ختم بھی ہو چکا، اس کو تم اب کاہے کھود رہے ہو؟ ابھی تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایمان بچانا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں کیا تمہیں پتا ہے؟ ہماری اظہار کی اسٹریم میں ایک شخص آیا اور ایسے صحابہ کے اختلاف کو لے کے بحث کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ سرفراز نے سوال پوچھ لیا، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ وہ بندہ نہیں بتا پایا۔ بتائیے، اسے یہ معلوم ہے کہ علی معاویہ میں حق پر کون ہے رضی اللہ عنہما، لیکن یہ نہیں پتا ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ حالانکہ علی اور معاویہ کے بارے میں بڑے بڑے محدثین کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کون حق پر ہے، اللہ کیا فیصلہ ہوگا۔ اور آج کا نوجوان کہتا ہے ہمیں یہ پتا ہے لیکن ایمان نہیں پتا، عقیدہ نہیں پتا، لیکن یہ ہمیں پتا ہے۔ کتنے بیوقوفی، مطلب کتنی بڑی جہالت میں لوگوں نے ڈال دی ہے ایسے نوجوانوں کو۔ تو یہ علم کے معاملے میں ترتیب پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کہاں سے سیکھیں۔ سب سے پہلے ایمان سے کیا، روزہ نماز سے کیا، اس کے بعد اتنا سب سیکھنے کے بعد اگر تاریخ میں سیکھنا ہے تو ان تاریخی واقعات سیکھیے جو آپ کے لیے اسوہ ہیں، نہ کہ وہ واقعات جس کو آپ کو فالو نہیں کرنا ہے۔ حکومتی معاملات، آپ حاکم ہو، آپ خلیفہ ہو، وہ سب سیکھ کے آپ کو کیا کرو گے؟ آپ کو فالو کرنا ہے بھئی۔ عبادت یعنی ہمارے صحابہ نے عبادتیں کیسی کی، نمازیں کیسے پڑھی، ہاں، یہ جو واقعات ہیں صحابہ کے، اس کو پڑھو۔ اگر تاریخ پڑھنا بھی ہے تو تاریخ کی وہ اوراق پڑھو جس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں، جس کو عمل میں لانا ہے، جو پریکٹیکل ہے ان کو پڑھو آپ۔ تو یہ علم کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پانچویں چیز، نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے آج کل، تعلم، یعنی اسے کچھ نہیں پتا اور سمجھتا مجھے بہت کچھ پتا ہے، یعنی بغیر جانے بوجھے، بغیر علم سیکھے سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے علامہ ہیں۔ اس میں کچھ لوگ تو اتنے جو ہے بد نصیب ہیں کہ وہ دینی تعلیم میں سے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم بھی عالم ہیں کیونکہ یہ بھی علم ہے، اور کہتے ہیں دینی علم اور دنیاوی علم میں فرق کرنا غلط ہے۔ یہ سب سے بڑی جہالت، سب سے بڑی نحوست ہے اس دور کی۔ کیسے نہیں فرق ہے بھائی؟ دین کا علم حاصل کرنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیا ڈاکٹر بننا بھی فرض ہے؟ وکیل بننا فرض ہے؟ کوئی آگے بات کرے؟ دینی علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ جانکاری ہمارے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، ہم سے پوچھو اللہ کے نبی نے کہا دین کے بارے میں۔ اور دنیا کے بارے میں کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، مسلم کی روایت ہے، تم لوگ دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ فرق نہیں کیا۔ نبی کہتے ہیں دین کا زیادہ جانکاری میرے پاس ہے، دنیا کی زیادہ جانکاری تمہارے پاس ہے۔ اگر دونوں ایک ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں دونوں میں جانکاری ہمارے پاس زیادہ ہے۔ ایک تیسرا فرق کیا ہے؟ دینی علم آپ نے حاصل کیا، عمل کرنا ضروری ہے۔ نماز سیکھا، پڑھنا ضروری ہے۔ روزہ سیکھا، رکھنا ضروری ہے، اس کی پریکٹس ضروری ہے۔ آپ نے انجینئرنگ کیا ہے، نقشہ بنانا ضروری ہے۔
آپ نہیں بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا. بہت سارا فرق ہے بھائی. لیکن ایسا گمراہ نوجوان وہ کہتا نہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایک جگہ فرق کرتا ہے. کب؟ جب وہ حدیث آتی ہے نا مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا, اس میں ایک عالم ہوگا. تو یہ کہتے ہیں یہ مولوی لوگ مراد سے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. ہاں, جہاں وعید کی بات آتی ہے کہتا ہے کہ اس علم سے مولوی مراد ہے, اور جہاں بات آتی فضیلت کی کہ طالب علم جب علم کے لیے نکلتا تو اللہ یہ نوازتا ہے, کہتا میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے نکلتا ہوں میرے لیے بھی ہوا ہے. تو جب فضیلت لینا ہوا خود کو گھسا دیا, جب وعید آئی تو مولوی پہ ڈال دیا. فرق ہے بھائی, دونوں میں فرق ہے. دینی علم تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. جب آدمی دونوں کو ایک مان رہا ہے تو کائے کو علم حاصل کرے گا بھائی؟ سوچے گا میں بھی عالم ہوں. فرق پتہ رہے گا تب وہ دینی علم حاصل کرے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ لوگ دینی علم بھی حاصل کرتے ہیں, تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ علماء کو ٹیک اوور کرنا شروع کر دیتے ہیں, علماء پہ جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عالم ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے. یہ بہت بڑی بندشی ہے. اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے. کوئی بڑا عالم کسی عالم کو بولتا سمجھ میں آتا ہے, کوئی ڈاکٹر کسی ڈاکٹر پہ کمنٹ کرتا سمجھ میں آتا ہے. ایک عام آدمی اس کی کیا حیثیت ہے کسی ڈاکٹر پہ کمنٹ کرے؟ ایک عام آدمی کسی عالم پہ کمنٹ کرے, یعنی اس کی شخصیت پر کمنٹ کرے, اس کی آئیڈیالوجی پہ کمنٹ کرے ایک عام آدمی, یہ مناسب نہیں. تو علم کے راستے سے بھی جو فتنے ہیں ان سے محفوظ. دینی علم سیکھنا چاہیے, اس کی ترتیب کیا یہ جاننا چاہیے, علماء کا احترام ہونا چاہیے, باقی علم کے نام پہ جو فتنے اس سے بچنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 6ٹھی چیز ہے جو نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, مال کا مسئلہ ہے. مال کمانے کا, ہر آدمی مال کمانا چاہتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے, مال کمانا چاہیے. غریب ہونے سے بھی بہت سارے فتنے آتے ہیں, بہت بڑی آزمائش آتی ہے, لیکن اس میں اسلام کی رہنمائی, دین کی رہنمائی میں رہ کر مال کمانا چاہیے. جتنا چاہو کماؤ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مالدار تھے, بے حساب دولت کمائی, لیکن اللہ دین ایسا, ایمان ایسا کہ اللہ نے اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. عشرہ مبشرہ میں آتے عبد الرحمن بن عوف, صحابہ میں سب سے مالدار, پورا ہندوستان کا ایک پورا اسٹیٹ خریدنے کی اوقات رکھتے تھے. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے کر دی, لیکن عبادت ایمان ایسا کہ دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ. تو مال کمانا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے, لیکن اسلامی اصولوں میں رہتے بھی. اور مال کماتے کماتے اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس کو سنبھالنا بھی اچھی بات ہے. ایسا نہیں شو آف کریں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے گاڑی خریدنا, دکھانے کے لیے بنگلے خریدنا, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, بس لوگوں کو دکھانا. کچھ لوگ دکھانے کے لیے دعوتیں بھی کرتے ہیں. نیا گھر بنایا, ہر اس آدمی کو بلائیں گے جو ابھی تک گھر میں انٹری نہیں مارا ہے. ایک بار دعوت کھلایا دوبارہ کبھی پوچھے گا نہیں. مقصد کیا, اس کو دکھانا. ہاں, اور آپ کو دعوت کھلانے کا شوق ہے, ہمیں دعوت کھلانے کا, تو ہماری دعوت بھی تو کبھی آؤ. ہم نے تمہارے گھر میں دعوت کیا, ہمارے گھر میں کیوں نہیں آتے بھائی آپ؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اسلام نے کہا دعوت کرو, تو دعوت آپ نے ہم کو دعوت کے لیے بلایا, کل ہم نے بلایا, ہم غریب ہیں تو آپ کو ہمارے گھر بھی تو آنا چاہیے. اگر آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے ہو اور ہم کو بلاتے ہو کھانے کے لیے, اس کا مطلب آپ دکھانا چاہتے ہو, آپ کے پاس دولت ہے, آپ کے پاس شوق ہے, تو آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے نبی کو کوئی بلاتا تھا, جاتے تھے اللہ کے دعوت کے لیے. تو اگر واقعی آپ مخلص ہو, دکھاوا نہیں, شو آف نہیں ہے, تو ایک غریب بھی آپ کو بلا رہا, جاؤ روٹی چٹنی جو بھی اس کے نصیب میں بیٹھو اس کے ساتھ. اپنا غریب کو اپنے گھر بلاتے, اس کے گھر پہ کیوں نہیں جاتے ہو آپ؟ تو یہ چیز, مال مل گیا, دولت مل گئی, تو سنبھالو اپنے آپ کو, فرعون مت بنو, اپنی حد میں رہو, شکر کرو, اللہ اور دے گا. نہ شکری کرو گے کیسے چھین لے گا پتہ نہیں چلے گا. آگے بڑھتے ہیں, بس 1-2 منٹ اور میں بات ختم کروں. بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن ایک 7ویں چیز ہے, میں مختصر کر ختم کر دیتا ہوں. 10 چیزیں میں نے نوٹ کیا تھا. 7واں جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے بے حیائی کا, بے شرمی کا. اسی لیے اللہ کے رسول نے سب سے بہترین کیا بتایا, سے بخاری کی حدیث ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں سے جس کو شادی کی طاقت ہے شادی پہلی فرصت میں کر لے. اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل نہیں ہوتا نا, تو بہت بڑے فتنے ہوتے ہیں, بہت بڑا طوفان آتا ہے. اس لیے آدمی جوان ہو چکا ہے, لڑکی جوان ہو چکی ہے, جوان ہوتی ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی شادی ہو جائے. بلا وجہ شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس سے بہت بڑے فتنے جو ہے ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کیوں کرتے ہیں. میں کئی شادیوں میں گیا, پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی شادی ہو رہی کیوں؟ جواب کیا رہے گا, سب شادی کرتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. جواب کیا ہونا چاہیے, ہمارے نبی نے حکم دیا اس لیے شادی کر رہے ہیں, اور ہمارے نبی نے کہا شادی کرنے سے عزتیں محفوظ رہتی ہیں, اس لیے شادی کر رہے ہیں. یہ شادی کے مقاصد ہیں تاکہ نبی کے حکم پہ عمل ہو جائے, اس دین پہ عمل ہو جائے, اور ہماری عزتیں بچ جائیں. تو عزتیں بچانے کے لیے یہ اصل چیز ہے.
لیکن نوجوان اس کی فکر نہیں کرتا. 40 سال ممبئی میں حد ہو گئی, 40 سال میں شادی کرنا. بتائیے یہ 10 سال کیا روزہ رکھ رہا تھا بیٹھ کے؟ 10 سال کتنا بڑا چیلنج ہے اس کے لیے. تو یہ بھی بہرحال وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے دیکھوں میں, لیکن یہ جیسے ہی وقت ہو جائے شادی کر لینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. 8ویں چیز جو نوجوانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے وہ نشہ کا خطرہ ہے. یہ اس وقت بہت بڑا زہر ہے نوجوانوں کو, جو ان کی طاقت کو کھوکھلا کر رہا ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ نشہ ور چیزیں تمام تر پابندیوں کے باوجود بھی لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں. ایسا ایسا قانون کی نشیلی چیزوں پہ لکھا رہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے کلر ہے, کینسر دے گا تم کو, لیکن پھر بھی آدمی کھایا جا رہا ہے. کتنا اندھا ہو جاتا ہے. یہ لت پڑ گئی تو میرے بھائی اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. اس ہر والدین کو کڑی نظر رکھنا چاہیے اپنا نوجوان بچے پہ. ایک بار اس میں پھنسے تو اس پہ نکلنا بڑا مشکل ہے. اس سے دور بھاگو اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو مت. دوستی ختم کر لو جو نشے کی عادی ہوں. اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا. پورا گھر بک جائے گا. جو آدمی نشے کی عادی ہو جاتا ہے اپنی ماں بہن بیچ دیتا ہے, اتنے بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہاں کہاں کس کو لے جا کے بیچ دیتا ہے. پورا گھر بیچ دے گا, سامان بیچ دے گا, بھائی بہنوں کو بھی, بچے چھوٹے بچوں کو لے جا کے بیچ دے گا تاکہ اگلی بوتل خریدنے کا موقع ملے. یہ بہت بڑا زہر ہے میرے بھائی. چھوٹا ہو نشہ ہو یا بڑا ہو, سگریٹ ہو شراب ہو, کوئی بھی ہو. جسے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ اجتنبوا الْخَمْرَ, شراب سے بچو, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. سنن نسائی کی روایت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. 9ویں چیز ہے رشتوں کے حقوق. عام نوجوان اپنے آپ کو آزادی کے چکر میں کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, بال بچوں کی کوئی ذمہ داری نہیں, بیوی کے کوئی حقوق نہیں, ہم آزاد ہیں, جو چاہے کریں گے. نہیں, اللہ نے آپ کو رشتوں میں باندھا. صحیح بخاری کی روایت ہے, جو اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اپنے رشتوں کو جوڑے, رشتوں کے ساتھ وہ جڑ کر رہے. صلہ رحمی سے ہٹے گا تو بہت سارے اس کے جو ہے نقصانات ہیں. ابھی وقت نہیں ہے میں اس کو پیش کروں, بس بات ختم کرتا ہوں. آخری چیز ہے میرے بھائیوں کہ نوجوان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہے سوشل میڈیا ہے. وہاں پہ جا کے وقت ضائع کرنا, اور وہاں ہر طرح کا فتنہ اپنے ایک الگ الگ پیکج میں آپ کے لیے موجود ہے. اگر آپ علماء کے رہنمائی میں نہیں ہو, والدین کی جو ہے نگرانی میں نہیں ہو, تو یہ سوشل میڈیا کہاں لے جا کے آپ کو ڈھکیل دے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں وہاں مت جاؤ. اگر آپ سارے خطروں سے بچے تو کم سے کم آپ کا وقت تو جا رہا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث سنن نسائی کی الکبریٰ کی, اللہ کے نبی نے فرمایا اور کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کا غنیمت جانو. اس میں ایک کیا کہا, شبابک قبل حرمک, بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو. یہ جوانی جا کے وہاں فیس بک پر ضائع مت کرو. کوئی کام کی چیز ہے جاؤ, آپ پڑھنا لکھنا کوئی اچھی بات ہے, کچھ کسی کی تقریر سننا ہے جاؤ, دینی باتیں, لیکن وہاں جا کے کسی اور چیز میں انگیج ہو جانا یہ بہت خطرناک ہے. کم سے کم نقصان یہ ہے کہ آپ کا وقت ضائع ہے, کم سے کم اتنا تو نقصان ہے. تو یہ 10 چیزیں تھیں تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان خرافات سے اور ان برائیوں سے محفوظ رکھے, اور ان سے بچنے کے لیے جو حل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ان پر عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.